اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ احکام زندگی کے 7ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پچھلے لیکچر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے بات کی تھی احکام وضو پہ، اور وضو کو چونکہ نور کہا گیا ہے ائمہ اہل بیت کی روایات میں، تو اس کو ہم نے نام دیا تھا نور کی تیاری۔ اور آج ہم جس لیکچر کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے ٹائٹل دیا ہے نور کی حفاظت، یعنی وضو کو بنا لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس وضو کو محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کے لیے بھی شریعت مقدسہ نے کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان احکامات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، نور کی حفاظت۔ دوپہر کا وقت تھا، آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور گرم لو کے تھپیڑے چل رہے تھے، مگر محلے کی پرانی مسجد کے صحن میں لگے نیم کے پرانے درخت کی ٹھنڈی گنی چھاؤں تلے ایک عجیب اور مسحور کن سکون تھا۔ ظہر کی اذان میں ابھی چند منٹ باقی تھے اور 13 سالہ حسن آج غیر معمولی طور پر خوش اور پرجوش تھا۔ صبح کے وقت دادا ابو سے وضو کی جو گہری معرفت اس نے سیکھی تھی، اس نے حسن کے دل میں عبادت کا ایک بالکل نیا شوق پیدا کر دیا تھا۔ جیسے ہی دادا ابو نے ظہر کی نماز کے لیے مسجد جانے کا ارادہ کیا، حسن نے جھٹ سے اپنی ڈائری نوٹ بک اٹھائی اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں دادا ابو نے اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں حسن میاں، آج وضو پچھلی بار کی طرح جلدی جلدی نمٹاؤ گے یا سکون سے کرو گے؟ حسن کھلکھلا کر ہنس پڑا، ارے نہیں دادا ابو، آج تو ایک سیکنڈ پورے دھیان سے وضو کروں گا۔ مسجد پہنچتے ہی حسن وضو خانے کی طرف لپکا۔ اس نے پورے دھیان سے اور سکون سے پہلے وضو کی نیت کی، پھر ترتیب کے ساتھ چہرہ اور بازو دھوئے اور آخر میں ہاتھ کی اسی نمی سے سر اور پاؤں کا مسح مکمل کیا۔ دادا ابو کچھ دوری پر کھڑے اطمینان اور فخر کے ساتھ اپنے پوتے کی ایک ایک حرکت کو نوٹ فرما رہے تھے۔ وضو مکمل ہوتے ہی حسن نے چمکتے چہرے کے ساتھ پوچھا، دادا جان، اب تو میرا وضو 100% ٹھیک ہو گیا نا؟ دادا ابو نے آگے بڑھ کر اس کے گال کو چھوا اور دھیمی آواز میں کہا، ہاں بیٹا، شاباش، آج آپ کا طریقہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن یاد رکھو وضو بنانا ایک بات ہے اور وضو کی شرطیں پوری کرنا دوسری بات۔ اگر وہ شرطیں پوری نہ ہوں تو انسان کی اتنی محنت کے باوجود وضو باقی نہیں رہتا، اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حسن کے چہرے پر حیرت کے اثرات ابھرے اور کہنے لگا، ہیں دادا ابو، کیا کوئی شرطیں بھی ہوتی ہیں؟ تو دادا ابو نے کہا کہ پہلے کائنات کے مالک کے سامنے سر جھکا لیں، یعنی نماز پڑھ لیں، ظہرین کا وقت ہو گیا ہے، پھر اسی نیم کے پیڑ تلے بیٹھ کر تمہیں وضو کی شرائط کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دادا ابو نے نماز کی صف کی طرف بڑھتے ہوئے اسے یہ ساری بات کہی۔ اس کے بعد دونوں نے باجماعت نماز ظہرین ادا کی اور پھر نیم کے درخت کے نیچے بچھی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ دادا ابو کہنے لگے کہ بیٹا، وضو کے صحیح ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں جنہیں پورا کیے بغیر وضو کا نور محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے، نجس نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف نہ ہو، یعنی وضو خالص پانی سے ہونا چاہیے، گلاب، شربت یا ایسے پانی سے جس میں کوئی اتنی چیز مل جائے اسے پانی نہ کہا جائے، اس سے وضو درست نہیں ہوتا۔ اور تیسری شرط ہے کہ پانی مباح ہونا چاہیے، بڑی اہم شرط ہے یہ، یعنی کہ وہ پانی غصبی نہ ہو، چوری کا نہ ہو اور کسی کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہ کر رہے ہوں۔
اور ایسا پانی جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس پانی کا مالک راضی ہے یا نہیں ہے، اگر اس چیز کے بارے میں شک ہو یا پتہ ہو کہ راضی نہیں ہے تو اس سے وضو کرنا حرام ہے اور وضو باطل ہو جاتا ہے۔ حسن نے پوچھا کہ دادا جان، اگر پانی کا برتن غصبی ہو، پانی تو نہ ہو لیکن اس کا برتن وہ غصبی ہے، کسی کا ہے، تو پھر وضو کا کیا حکم ہے؟ دادا ابو کہنے لگے کہ اگر پانی کا برتن غصبی ہے، چوری کا ہے، یا کسی مالک کا ہے جس کی اجازت کے بغیر آپ استعمال کر رہے ہیں، یا وہ جگہ غصبی ہے جہاں بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، تو اس صورت پہ وضو تو صحیح ہوگا، البتہ غصبانہ تصرف کی وجہ سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پانی کی ٹینکی ہی غصبی ہو، یا جس میٹیریل سے وہ ٹینکی بنائی گئی ہے اس میں اینٹیں ہیں، جو سیمنٹ لگا ہے، اگر وہ چوری کا ہے، جو غصبی ہے، تو اس سے بھی وضو تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسے پانی کا استعمال جو ہے حرام ہے۔ دادا ابو، بعض جگہوں پر پینے کے لیے وقف ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوتے ہیں، خصوصاً گرمیوں میں مساجد میں، اور اسی طرح پبلک مقامات پہ ٹھنڈے پانی کے جو کولر لگائے جاتے ہیں جو وقف ہوتے ہیں پانی پینے والے پانی کے لیے، تو کیا اگر کوئی شخص اس ٹھنڈے پانی سے، کولر کے پانی سے، وقف شدہ کولر کے پانی سے وضو کر لیتا ہے تو اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ تو کیا اس کا وضو ٹھیک ہوگا؟ یہ بات حسن نے پوچھی تو دادا ابو کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عموماً یہ کولر پانی پینے کے لیے مختص ہوتے ہیں، نہ کہ وضو کے لیے۔ چوتھی شرط بتائی انہوں نے کہ وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہونے چاہیے۔ حسن کہنے لگا، اور اگر اعضاء وضو کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نجس ہو تو وضو سے پہلے اس کا پاک کرنا بھی ضروری ہے؟ دادا ابو نے کہا کہ نہیں، لازمی نہیں ہے، وضو صحیح ہوگا، البتہ پیشاب یا پاخانے کا مقام اگر نجس ہو وضو کرنے سے پہلے تو احتیاط مستحب ہے کہ اس کو پاک کر لیں۔ پانچویں شرط انہوں نے بتائی کہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو۔ اگر وقت تنگ ہے یا وقت اتنا کم ہے کہ وضو کرنے کی صورت میں نماز کے لیے وقت کم پڑ جائے گا، پھر وہاں پہ وضو کرنا ضروری نہیں بلکہ تیمم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور پھر چھٹی شرط انہوں نے بتائی کہ وضو میں قصد قربت یعنی قربتاً اللہ وضو کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا ضروری ہے، یعنی حکم خدا کی اطاعت کی نیت سے وضو کرے۔ محض اگر اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وضو کر رہا ہے یا ایسے ہی کسی اور کام کے لیے اگر وضو کیا ہے تو ایسا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ وضو میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی پہلے چہرہ، اس کے بعد دایاں بازو اور پھر بایاں بازو ہے، اور اس کے بعد سر کا مسح اور پھر پاؤں کا مسح کیا جائے۔ یہ ترتیب اگر غلط ہو گئی تو اس سے وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آٹھویں شرط ہے کہ وضو کے افعال متواتر یعنی یکے بعد دیگرے انجام دیے جائیں، ان کے اندر فاصلہ نہ ہو، اسی کو فقہی اصطلاح میں موالات کہا جاتا ہے۔ اگر وضو کرتے ہوئے وضو کے افعال کے درمیان اتنا فاصلہ آ جائے کہ عام طور پر اسے متواتر نہ کہا جائے تو اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حسن نے پوچھا کہ دادا جان، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے سے چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد مسجد کے صحن تک چل کر آتے ہیں اور پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد مسح کرتے ہیں، یعنی کہ چہرہ ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد چل کے وہ مسجد کے صحن میں پہنچے جو کہ ایک فاصلے پر ہے، وہاں پہ آ کے مسح کرتے ہیں، تو کیا یہ چیز تواتر کے خلاف نہیں ہے، موالات کے خلاف نہیں ہے؟ دادا ابو کہنے لگے کہ بیٹا اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وضو خانے سے صحن کا فاصلہ اگر اتنا زیادہ ہو کہ عرف عام میں یہ کہا جائے کہ اس نے افعال وضو کو بلا فاصلہ انجام نہیں دیا، یعنی کہ بہت زیادہ اگر فاصلہ ہے وہاں تک چل کے جانے میں، تو اس صورت میں اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فاصلہ معمولی سے ہے، جیسے انسان غسل خانے سے وضو کر کے اپنے پیر کمرے تک نکل آتا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نویں شرط انہوں نے بتائی کہ انسان وضو کے افعال خود انجام دے، کوئی اور شخص اس میں مدد نہ کر رہا ہو۔ اگر بغیر کسی عذر کے کوئی دوسرا شخص اسے وضو کرائے یا اس کے چہرے یا ہاتھوں تک پانی پہنچانے
یا اس کے سر اور پاؤں کا مسح کرنے میں اس کی مدد کرے تو اس طرح سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حسن نے کہا لیکن دادا جان اگر ایک انسان بیمار ہے یا معذور ہے اور معذوری کی وجہ سے وہ خود وضو نہیں کر سکتا ہے تو وہ کیا کرے؟ دادا ابو نے جواب دیا کہ بیٹا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری یا معذوری کی وجہ سے کسی دوسرے سے مدد لینی پڑ جاتی ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ انسان وضو کی نیت خود کرے اور مسح بھی اپنے ہاتھ سے کرے جہاں تک یہ ممکن ہو۔ لیکن اگر وہ اتنا مجبور ہے کہ وضو میں شرکت نہیں کر سکتا، مسح بھی نہیں کر سکتا، تو ضروری ہے کہ اس کا نائب یعنی کہ جو اس کا مددگار ہے، جو اس کو وضو کرانے میں مدد کر رہا ہے، وہ اور یہ خود جس کا وضو کرایا جا رہا ہے جو معذور ہے، وہ دونوں نیت کریں۔ وضو کی نیت میں یہ دونوں شامل ہوں گے، اور اگر ممکن ہو تو اس کا نائب، اس کا مددگار اس کا ہاتھ پکڑ کر مسح کرے، یعنی کہ اس مریض شخص کا، اس معذور شخص کا ہاتھ پکڑے اور اسی سے اس کا مسح کرے۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، وہ اس طرح معذور ہے کہ اس کے ہاتھ سے مسح بھی نہیں کرایا جا سکتا، تو پھر اس صورت میں اس کا جو مددگار ہے، جو اس کا نائب ہے، اس شخص کی، اس معذور شخص کی تری کو لے لے اس کے ہاتھ سے اور اسی تری سے اس کے سر اور پاؤں کا مسح کرے۔ لہذا یہاں پہ یہ اصول ذہن میں رہے کہ انسان جس قدر جتنا ممکن ہو افعال وضو خود انجام دے، اور جس میں وہ انجام نہیں دے سکتا جو افعال، اس میں وہ دوسروں کی مدد لے سکتا ہے۔ اس کے بعد حسن نے پوچھا کہ دادا جان میں نے دیکھا ہے بعض لوگ لوٹے سے یا کسی بھی برتن سے دوسرے شخص کے ہاتھ پر پانی ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ وضو کر رہا ہوتا ہے، اس طرح تو پھر یہ بھی غلط ہے۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہے تو اس کا بچہ ہے، اس کا بیٹا ہے یا گھر کا کوئی اور فرد ہے، اس کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہوتا ہے اور وہ وضو کر رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی مدد کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا اس سے بھی وضو باطل ہوگا؟ دادا ابو کہنے لگے کہ بیٹا وضو کرنے والے کی ہتھیلی پر پانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ انسان کوشش کرے کہ کوئی اور شخص اس کی ہتھیلی پہ پانی نہ ڈال رہا وہ خود ڈالے۔ ہاں اگر کسی کے وضو کے لیے پانی لانا ہے، پانی ارینج کرنا ہے، پانی گرم کرنا ہے یا پانی کا انتظام کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کوئی بھی شخص کسی کے لیے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دادا ابو نے 10ویں شرط بتائی کہ پانی کا استعمال وضو کرنے والے کی صحت کے لیے مضر نہ ہو، اس سے اس کی صحت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، تب اس کا وضو ٹھیک ہوگا۔ یعنی اگر پانی کا استعمال آپ کی بیماری کو شدید یا لا علاج بنا سکتا ہے تو وضو کی بجائے تیمم کرنا وہاں پہ فرض ہے۔ ہاں اگر گرم پانی دستیاب ہو یا بہت کم پانی سے اگر وضو کیا جائے اور اس سے صحت پہ اثر نہ پڑتا ہو، نقصان نہ ہوتا ہو، تو پھر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ 11ویں اور آخری شرط دادا ابو نے بتائی کہ اعضائے وضو پر کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو پانی کے جلد تک پہنچنے سے مانع ہو، جیسے نیل پالش ہے یا خواتین میک اپ کرتی ہیں، اگر پانی کے جلد تک پہنچنے میں وہ میک اپ مانع ہو، یا ہاتھوں پہ ٹیپ لگی ہے، کوئی ایلفی لگی ہے، گوند ہے یا پینٹ ہے، تو یہ چیزیں مانع ہوتی ہیں کہ انسان کی جلد تک پانی پہنچے، تو ان چیزوں کو ہٹانا ضروری ہے۔ لیکن اگر صرف رنگ ہو، جیسے مہندی کا رنگ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ آیا یہ چیز جلد تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہے یا نہیں ہے، تو اس چیز کو زائل کرنا، اس کو ریموو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسن نے پوچھا کہ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز اعضائے وضو پر نظر ہے جو جلد تک پانی کے پہنچنے میں مانع ہو، تو پھر وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دادا ابو کہنے لگے کہ اس صورت میں اگر انسان کو معلوم ہو کہ یہ رکاوٹ وضو سے پہلے لگی تھی، یعنی کہ پہلے کی موجود تھی، تو اس کا وضو باطل ہے۔ مثلا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے میں کوئی چیز جوڑ رہا تھا، اس کو گوند لگی ہے یا ایلفی لگی ہے یا پینٹ لگا ہے، تو اگر اس کو معلوم ہو کہ یہ وضو کے پہلے سے موجود تھی تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہے۔ اگر وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ چکا ہے تو دوبارہ پڑھے گا، اور اگر نماز کا وقت گزر چکا ہو تو پھر اس کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ وضو کرتے وقت یہ رکاوٹ وضو اسی ٹائم موجود تھی وضو کرنے سے پہلے،
یا یہ رکاوٹ وضو کے بعد لگی ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹھیک ہوگا اگر اس کو معلوم نہیں ہے۔ اگر جانتا ہو کہ وضو کرتے وقت اس کی طرف متوجہ نہیں تھا تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو دوبارہ کرے۔ اس کے بعد حسن کہنے لگا کہ اگر اعضائے وضو پر زخم ہو اور پھر وہ زخم ٹھیک ہو چکا ہو، بھر چکا ہو، اس کے بعد زخم پر ایک تہ سی بن جائے تو کیا وضو کرتے وقت اس کو ہٹانا بھی ضروری ہے یا وہ جلد کا حصہ ہوتی ہے؟ تو دادا ابو نے کہا کہ نہیں بیٹا، جسم پر جلد نما جو تہ بن جاتی ہے زخم کی اس کو ہٹانا ضروری نہیں ہوتا، وہ جلد کا حصہ ہوتی ہے اور اسی کے اوپر ہی آپ مسح کرنا ہو یا اس کو دھونا ہو، آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد دادا ابو کہنے لگے کہ یہ وہ 11 شرائط ہیں جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سے ایسے افعال ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باقی نہیں رہتا۔ اب دادا ابو نے حسن سے سوال کیا۔ حسن کہنے لگا کہ دادا جان، پیشاب، پاخانہ یا ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دادا ابو کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک کہا آپ نے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے وضو باقی نہیں رہتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہنے لگے اس کے علاوہ نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، سو جانے سے، البتہ ایسی نیند جس میں نہ تو آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ ہی کان کچھ سن سکیں، یعنی کہ جو گہری نیند ہوتی ہے، جو پکی نیند آ جاتی ہے انسان کو، اس نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات نیند ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ہم اونگ کہتے ہیں، جس میں عام طور پر آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن آوازیں کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ صورت ہو تو اس صورت میں وضو باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جو عقل کو ذیل کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان بے ہوش ہو جائے، یا پاگل پن، انسان پاگل ہو جائے، یا نشہ آور چیز کھانے کی وجہ سے نشہ چڑھ جائے۔ اس کے علاوہ جنابت ہے، جنابت سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض معاملات ایسے ہیں جن کا خواتین سے تعلق ہے، جیسے حیض اور نفاس کے آنے سے خواتین کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں استحاضہ سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کا وضو باقی نہیں رہتا۔ حسن کہنے لگا کہ کیا وضو کے بعد دانتوں سے یا جسم کے کسی حصے سے خون نکل ہے تو کیا اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے؟ تو دادا ابو کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا، وضو انہی 8 چیزوں سے باطل ہوتا ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہیں۔ ہاں، اگر دانتوں سے یا جسم کے کسی حصے سے یا اعضائے وضو پر وہ خون لگ جاتا ہے تو اسے پاک کرنا ضروری ہے، وضو آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد حسن نے کچھ سوچا اور پھر شرمندگی سے سر جھکایا اور کہنے لگا کہ دادا جان، میں اب تک بہت بے دھیانی سے وضو کرتا رہا ہوں، اس لیے اکثر نماز کے بیچ میں مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا۔ ایسی صورت میں پرواہ نہیں کرتا اور نماز پوری کر لیتا ہوں۔ یہ بات سنی تو دادا ابو کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، یہ طریقہ غلط ہے۔ شریعت کا ایک اصول ہے جس کو تم نوٹ بھی کر لو کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران شک ہو جائے تو وہ نماز کافی نہیں ہے۔ شک ہو جائے کہ وضو پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا، وہ نماز کافی نہیں ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس نماز کو پورا کر کے وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نماز کو ختم نہیں کرنا، اس کو پورا کرنا ہے، پورا کرنے کے بعد دوبارہ پڑھیں۔ اور اگر نماز مکمل ہونے کے بعد شک ہو کہ میں نے وضو کیا تھا یا وضو نہیں کیا تھا، تو جو نماز پڑھ چکے ہو وہ ٹھیک ہے، مگر بعد کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد دادا ابو کہنے لگے چلو بھائی، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، بیٹھ کر تھک گیا ہوں، اب گھر چلتے ہیں۔ دادا ابو لاٹھی کا سہارا لے کر اٹھنے لگے تو حسن نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا دادا ابو بس ایک آخری سوال۔ دادا ابو بھی ہنس پڑے اور کہنے لگے اچھا پوچھو میرے بیٹے۔ حسن نے پوچھا کہ اگر میں نے وضو کیا تھا اور نماز پڑھنے سے پہلے مجھے شک ہو جائے کہ کیا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے یا اب بھی باقی ہے، یعنی میں باوضو تھا، نماز پڑھنے لگا تو شک ہوا کہ کیا میرا وضو باقی ہے یا کسی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، یقین نہیں ہے، شک ہے، تو کیا میں دوبارہ وضو کروں؟
دادا ابو نے جواب دیا کہ اس صورت میں آپ کا وضو باقی ہے، بس تم یہ سمجھو کہ ایسی کسی چیز کو انجام ہی نہیں دیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دادا تم شک کی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں پہلے یقین تھا کہ تم وضو سے ہو، اپنے یقین پر باقی رہو۔ دادا ابو نے حسن کا سہارا لیا اور اٹھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری اور پھر دھیمی آواز میں کہنے لگے، بیٹا یاد رکھو، وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں۔ اگر انسان زبان کو جھوٹ سے، آنکھوں کو گناہ سے اور دل کو حسد سے پاک نہ کرے تو وضو کی حقیقت مکمل نہیں ہوتی۔ وضو تو ایک ایسی عبادت ہے جو دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، اور ہمیں اس نور کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسن نے دادا ابو کی اس بات کو روح کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ دین اسلام کے یہ چھوٹے چھوٹے احکام انسان کی پوری زندگی کو کتنا پاکیزہ اور شاندار بنا دیتے ہیں۔ جب وہ دونوں مسجد کے بڑے دروازے سے باہر نکلے تو سحپیر کی تپتی دھوپ میں بھی حسن کے چہرے پر ایک عجیب سا باوقار نور اور اطمینان تھا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ وضو محض نماز کا مقدمہ ہی نہیں بلکہ کائنات کے خالق کی طرف سفر کا پہلا اور سب سے خوبصورت قدم ہے۔ یہاں تک نور کی تیاری اور پھر نور کی حفاظت کا سلسلہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں اس کو ہم خلاصے میں بیان کرتے ہیں۔ میں نے آج کے اس لیکچر میں سیکھا کہ وضو صحیح ہونے کے لیے 11 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ 8 ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ میں نے وضو کے متعلق لاحق ہونے والے شکوک اور ان کا شرعی حل بھی سیکھا۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ وضو کا اصل کمال صرف ظاہری جسم دھونا نہیں بلکہ وضو کے بعد اپنی زبان کو جھوٹ، آنکھوں کو گناہ اور دل کو حسد اور بغض سے پاک رکھ کر وضو کے اس نور کی حفاظت کرنا ہے۔ تو آخر میں آپ کے لیے چند ایک ہمیشہ کی طرح مشقی سوالات، ان کو آپ لکھیں، ان پہ غور و فکر کریں، اور پھر ایک عملی سرگرمی کہ ان 11 شرائط کے ایک خوبصورت چارٹ کریں، اور پھر کچھ روزمرہ زندگی سے آپ مثالیں سوچنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق ان احکام کو سمجھنے کی مزید کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔